افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ بولے پاکستان میں دہائیوں سے مقیم 50-60 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ میسر ہے۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل روئے کار لائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہری ملوث ہیں۔ عبوری افغان حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا افغانستان میں ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں اور پاکستان میں حملوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ جوب گیریزن جیسے حملے ناقابل برداشت ہیں، مؤثر جواب دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ آرمی چیف نے کوئٹہ میں جوب دہشت گرد حملے سے متعلق بریفنگ لی۔ سی ایم ایچ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ وفاقی بجٹ کے 2 ہفتوں کے بعد ہی منی بجٹ کی تیاریاں۔ حکومتی معاشی ٹیم کے منی بجٹ کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ابتدائی ڈرافٹ آئی ایم ایف کے متعلقہ حکام کو آئندہ ہفتے ارسال کیا جائے گا۔ بنیادی نکات کا تعین آئندہ پیر تک ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے کے محصولات بڑھانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ توانائی شعبے کے نئے ریٹس کا مقصد گردشی قرضے کی بروقت ادائیگی یقینی بنانا ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام کے اوپر ایک قسم کا بم گرانے والی بات ہے۔ بل اتنے بڑھا دیے ہیں، یا بل بھریں یا بچوں کا کھانا پورا کریں۔ جس کا 10,000 بجلی کا بل آ جائے گھر کا، وہ بچوں کو کیا کھلائے گا، خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا۔ بجلی کی قیمت میں یکمشت 4 روپے 96 پیسے کا اضافہ عوام نے مسترد کر دیا۔ 20,000 روپے کی تنخواہ سے بچوں کے پیٹ پالیں یا مہنگی بجلی کے بل بھریں۔ شہریوں کی دہائی۔ نیپرا نے بجلی کا بنیادی ٹیرف 24 روپے 82 سے بڑھا کر 29 روپے 78 پیسے مقرر کر دیا۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد قیمتوں کا نفاذ ہو جائے گا۔ آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک میں معاشی استحکام ہوا۔ آئندہ عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب۔ بولے تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی۔ پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی گئی، منفی مہم چلائی گئی، مگر ہم نے باتیں نہیں کام کر کے دکھائے ہیں۔ سندھ حکومت کی کارکردگی پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹھٹھہ میں دھابیجی اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے سے $5 ارب کی سرمایہ کاری اور 1 لاکھ ملازمین پیدا ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم آصف علی زرداری کا لاہور میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ۔ سابق صدر آج لاہور پہنچیں گے۔ چند دن قیام کے دوران متعدد سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ آصف علی زرداری استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کریں گے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان ہے۔ نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف زرداری سے ملاقات پر اعتماد میں لیا۔ اہم سیاسی فیصلوں پر اعتماد میں لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور نگران سیٹ اپ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ادھر جے یو آئی فے کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کی وفاقی کابینہ میں نمائندگی برقرار۔ آن چودھری اور نعمان لنگڑیال حکومت کی مدت مکمل ہونے تک وفاقی وزیر رہیں گے۔ جہانگیر ترین نے واضح کر دیا، کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ زیر تکمیل ہے۔ موجودہ حالات میں وفاقی کابینہ سے علیحدگی اختیار کر کے منفی تاثر نہیں دینا چاہتے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی جہانگیر ترین کے گھر آمد، بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تیاریاں مزید تیز۔ عدلیہ سے ریٹرننگ افسران مانگ لیے۔ جوڈیشل افسران کی فہرست دینے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹسز کو مراسلے ارسال۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے بیک ڈور رابطوں میں جوڈیشل افسران کی فراہمی کا گرین سگنل مل چکا۔ جوڈیشل افسران نہ ملنے پر بیوروکریسی سے آروز لیے جائیں گے۔
मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही के जमानती मचलके मंजूर। जमानती मचलके की जांच पड़ताल के बाद बैंकिंग कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की रोपकार जारी कर दी। रोपकार जेल हुकाम को मौसूल होते ही साबिक वजीर आला और PTI सदर को आज रिहाई मिल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 साबिक MPAs जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज होने पर गिरफ्तार। मलिक वाजिद और अरबाब वसीम को पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। दोनों अफराद के खिलाफ 9 मई के वाक़यात में मुकदमात दर्ज थे। उधर 9 मई के एहतजाज पर थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म कर दी। दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर सैलाब। बलाड़ी, कसूरिया, अराजी दिलावर और नूरारथ पे फसलें डूब गईं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल से कंगनपुर के मुल्हिका इलाकों में तबाही। दर्जनों देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन पानी में फंस गए, छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। इलाका मकीनों का फौरी रेस्क्यू का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हेड गंडा सिंह वाला का दौरा। ज़ेर-ए-आब गाँव के मकीनों से मुलाकात, मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी का मुतासरा देहात में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म। दूसरी जानिब दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह कम होकर 17 फीट तक पहुँच गई। CPEC का आइडिया आसिफ अली जरदारी का था। उसका हरगिज ये मकसद नहीं था कि सड़कें बना दो। इकोनॉमिक जोन्स बनने तक CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी मुल्क और सूबे के अवाम की खिदमत के लिए कोशां है। बिलावल भुट्टो 4 माह में वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा और दीगर शरीक नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त और मजमूई सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा। इजलास में 9 मई को तोड़ फोड़ से सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तनसीबात को होने वाले नुकसान बारे भी जायज़ा लिया गया। शुरका का दहशत गर्दी को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। कस्टम्स की मुख्तलिफ चौकियों से स्मगलिंग के एवज रकम वसूली का मेगा स्कैंडल। गिरफ्तार 2 कस्टम्स अफसरान के होशरुबा इंकशाफात। FIR के मुताबिक 2020 में तैनात डायरेक्टर ASO ने स्मगलिंग के एवज रकम लेना शुरू किया। डायरेक्टर ने मुबैना तौर पर माहाना 10 करोड़ रुपए वसूल किए। स्मगलर्स को छालिया समेत ममनुआ सामान की तरसील की इजाजत दी जाती है। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड में पासिंग मार्क्स कम अज कम 40 करने पर इत्तेफाक। तमाम तालीमी बोर्ड्स की कमेटी फॉर चेयरमैन के इजलास में 21 निकाती एजेंडे पर गौर और अहम अमूर पर इत्तेफाक किया गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मुस्लिम तलबा के लिए मुतालिया कुरान लाजमी करार देने पर भी इत्तेफाक हो गया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के CEO से मुलाकात। तारिक सागा और ज़का अशरफ की मुलाकात में सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की पर तबादला ख्याल, क्रिकेटर्स की तरबियत के ताउन पर भी बातचीत हुई।